بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت زہرا پر بلند تر سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک منترا اور چند اشعار کو اس موقع کے حوالے. میرے جبریل فکر رسا کو ابھی بہر مدحت کوئی آسرا ہی نہیں. جبریل فکر رسا کو ابھی بہر مدحت کوئی آسرا ہی نہیں. ہاں اگر وہ زبانیں خدا چاہ لیں وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. سب کو ہوگی ابھی اصلیت کی خبر چہرے شجروں کے آئیں گے خود ہی نظر. سب کو ہوگی ابھی اصلیت کی خبر چہرے شجروں کے آئیں گے خود ہی نظر. یا ولی بزم میں کیجئے یا علی یا علی بزم میں کیجئے اس سے بہتر کوئی آئینہ ہی نہیں. اگر وہ زبانیں خدا چاہ لیں وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. اے مسلی بس ہے تیرا واللہ ورزشیں کر رہا ہے مسلح پتو. اے مسلی بس ہے تیرا واللہ ورزشیں کر رہا ہے مسلح پتو. ارے جن میں شامل ولایت علی کی نہ ہو, جن میں شامل ولایت علی کی نہ ہو ان نمازوں سے کچھ فائدہ ہی. اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. یہ شعر بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے. رن میں پیاسے گلوں نے وہ حملہ کیا خنجروں کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا. رن میں پیاسے گلوں نے وہ حملہ کیا خنجروں کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا. ہم نے دنیا میں دیکھے بہادر بہت, ہم نے دنیا میں دیکھے بہادر بہت, اس طرح کوئی لیکن لڑائی نہیں. اگر وہ زبانیں خدا چاہ لیں وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. وہ کبھی ہو نہ پائیں گے حق آشنا, در بدر بس بھٹکتے رہیں گے صدا. وہ کبھی ہو نہ پائیں گے حق آشنا, در بدر بس بھٹکتے رہیں گے صدا. کیا وہ سمجھیں گے معراج انسانیات, کیا وہ سمجھیں گے معراج انسانیات جن کی قسمت میں فرش عزا ہی نہیں. اگر وہ زبانیں. اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو. ارشاد علی. رخ پاک بر کے جس دن نظر پڑ گئی بڑھ گئی چشمے فان کی روشنی. رخ پاک بر کے جس دن نظر پڑ گئی بڑھ گئی چشمے فان کی روشنی. حسن یوسف کا دینے لگا یہ صدا, حسن یوسف کا دینے لگا یہ صدا. اب کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں. اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں. وحشتوں کے بسیرے ملیں گے فقط زیر تربت
فقط ارے وحشتوں کے بسیر ملیں گے فقط زیر تربت اندھیرے ملیں گے فقط ارے ماتم شاہ کربو بلا کی اگر ماتم شاہ کربو بلا کی اگر تیرے سینے سے ظاہر ضیا اگر وہ آپ جی ہیں سید اگر وہ زبانیں اور اس شعر کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے وہ شعر کے آپ نے سماعت کو کہا ہے نعرہ لیتنی کنت ہے بے سبب عشق و نصرت کا دعویٰ ہے بیکار صاحب بہت اچھا نعرہ لیتنی کنت ہے بے سبب عشق و نصرت کا دعویٰ ہے بیکار صاحب روز عاشور گرنا میں شبیر پر روز عاشور گرنا میں شبیر پر جسم سے خون تیرے بہائی وہ زبان خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں اپنی قسمت بنانے سے محروم ہے عرش اعظم پہ جانے سے محروم ہے اپنی قسمت بنانے سے محروم ہے عرش اعظم پہ جانے سے محروم ہے کیا وہ خدا سے ملاقات کیسے کریں وہ خدا سے ملاقات کیسے کریں جن کی تقدیر میں کربلا ہی خدا سے ملاقات کیسے کریں جن کی تقدیر میں کربلا ہی نہیں رن میں تیرے نظر کی وفا ایک ہے اور ملک وفا کا خدا ایک ہے رن میں تیرے نظر کی وفا ایک ہے اور ملک وفا کا خدا ایک ہے ہوتا عباس کا کیسے ثانی کوئی ہوتا عباس کا کیسے ثانی کوئی مرتضیٰ کی کوئی اور دعا ہوتا عباس کا کیسے ثانی کوئی مرتضیٰ کی کوئی اور دعا ہی نہیں اور مختلف آپ لوگ سنتوں کے حوالے راہ مدحت میں صدیوں سے بحر سفر شاعروں کے قلم چل رہے ہیں مگر راہ مدحت میں صدیوں سے بحر سفر شاعروں کے قلم چل رہے ہیں مگر اے ہلال امر رب علی دیکھ کر اے ہلال امر رب علی دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ دل کچھ لکھا ہے اگر وہ زبانیں خدا چاہ لے وہی مدحت کا پھر مسئلہ ہی نہیں جناب مولانا خطیب ولایت مولانا امیر ہلال رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں باواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی باواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد احباب کی خدمت میں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تلاوت فرما کر مرحوم میر عارف علی ابن میر آصف علی کی روح کو ایصال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وآتشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادة صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہر غم ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر منقبت ہر فضیلت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا جس میں قلب ملا سے گوہر مقام کو پیکر وجود عطا کیا مکان رہا جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گناہوں کو کتمان عدم سے نکال کر من سے شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہون انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. زندہ باد. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی ایسا امام اعظم پوری زندگی کا کفا فی فضل مولانا علی عقوب الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب کیا بات ہے. اور ان کے جاروب کو سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں. اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولے اور صلوات پڑھ دوں. برادران عزیز جس مرد مومن کے صالح ثواب کے مجلس منعقد کی گئی ہے مرحوم میر عارف علی صاحب یہ بنگلور میں کمشنر تھے اور خدمت خلق میں بہت آگے تھے. بہت سے اوصاف ہیں ان کے بہرکیف سب سے بڑی صفت تو یہ ہے کہ یہ مولا کے عزادار تھے اور مولا کے عزاداروں کی خدمت کرتے تھے. زندہ باد. کوئی بھی مولا کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو بظاہر دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ فنا ہو جائے گا بلکہ یہ کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی مکمل مرنا نہیں ہے اسے صرف ٹیسٹ کرنا ہے ذائقہ لینا ہے اسے. علی والے اگر مر جاتے تو پھر تلقین کے وقت انہیں تلقین نہ سنائی جاتی. کیا کہنے کسی بھی دنیا میں کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں مردوں کو کچھ نہیں سنایا جاتا. سنایا جاتا ہے زندوں کو جن کی سماعتیں کام کریں ان کو سنایا جاتا ہے. جن کی سماعتیں کام ہی نہ کریں انہیں نہیں سنایا جاتا.
ہمارے لیے کیا یہ شرف کم ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں؟ کیا کہنے واہ 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 کیا ہمارے لیے یہ شرف کم ہے کہ ہم ان کے خادم ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ شرف کم ہے کہ ہم ان کے لال کے مادمدار ہیں؟ پیغمبر نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ حب و علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت، بے شک عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، خمس عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ لیکن علی کی محبت کے لیے بھی کہا حب و علی عبادت، کیا کہنے علی کی محبت عبادت۔ علی کی محبت اگر دل میں نہیں تو انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے ولایت علی کو سب سے اتم درجے پر بھیجا، سب سے مستحکم بنا کر بھیجا کہ اگر یہ مانگ لیا تو تمہارا جو کچھ تم نے مانا ہے قبول کر لوں، کیا کہنے واہ 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 اور اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو تم نے جو کچھ ابھی تک کیا کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہمارا دین کسے کہتے ہیں، دین کی بنیاد کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پوچھا مولا کیا؟ کہا نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، اور 5ویں ہماری ولایت پر گامزن رکھنا، ہماری ولایت پر قائم رہنا۔ اس نے پوچھا مولا ان میں سے سب سے افضل ترین کیا ہے؟ مولا خاموش رہے۔ سائل نے خود کہا مولا نماز، امام نے کہا لا واللہ لا، نہیں اور قسم خدا کی نہیں۔ کہا مولا روزہ، کہا نہیں قسم خدا کی نہیں۔ مولا حج، کہا نہیں قسم خدا کی نہیں۔ مولا زکات، کہا نہیں قسم خدا کی نہیں۔ اب 4 سوال تو اس نے کیے، 5واں نہیں پوچھا۔ 5ویں پر وہ خاموش ہو گیا۔ جب 5ویں پر وہ خاموش ہوا تو وہ بول پڑا جس کی زبان لسان اللہ تھی۔ اس نے کہا سن، سب سے افضل ترین ہماری ولایت۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ واہ بھائی نماز اللہ کے لیے ہے وہ اتنی افضل نہیں، روزہ اللہ کے لیے وہ اتنی افضل نہیں، حج اللہ کے لیے وہ اتنا افضل نہیں، زکات اللہ کے لیے وہ اتنی افضل نہیں، ولایت جن کی ہے اتنی افضل ہو گئی۔ یہی سوال اس نے کیا امام سے۔ اس نے کہا مولا کیا کہنے، نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، ولایت آپ کی سب سے وزنی ہو گئی۔ امام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے سن، نماز سفر پر قصر ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے، اور نماز کے لیے سنے بلوغ رکھا گیا ہے۔ جب تک بالغ نہ ہو جائے جب تک نماز واجب نہیں ہوتی، یعنی جو سنے بلوغ تک نہیں پہنچے ان پر نماز واجب نہیں ہے۔ جب سنے بلوغ پر پہنچیں گے تو نماز واجب ہوگی، اور نماز سفر میں قصر ہو جائے گی۔ روزہ مریض پر واجب نہیں ہوتا، توجہ، روزہ مریض پر واجب نہیں ہوتا۔ حج کے لیے شرط ہے کہ صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کرو۔ زکات کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، مسکین پر زکات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ تمام چیزوں کے لیے شرطیں ہیں، لیکن ہماری ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہماری ولایت بچے پر بھی واجب ہے، جوان پر بھی واجب ہے، بوڑھے پر بھی واجب ہے، گھر میں بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ ہماری ولایت ہر حال میں واجب ہے۔ ہر چیز کے لیے انسان بہانہ بنا سکتا ہے، نماز کے لیے بہانہ بنا سکتا ہے کہ ہم سفر پر ہیں، روزے کے لیے بہانہ بنا سکتا ہے کہ ہم مریض ہیں، حج کے لیے بہانہ بنا سکتا ہے کہ ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، زکات کے لیے بہانہ کر سکتا ہے کہ ہم مسکین ہیں۔ ولایت علی کے لیے کون سا بہانہ بنائے گا؟ ولایت علی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، بس ایک بہانہ ہے، آ کے اعلان کر دے کہ میری ماں کا کردار اچھا نہیں تھا، اس لیے علی کو مانتا ہی انسان تب ہے جب ماں کی شرافت ثابت ہو اور ولدیت طیب و طاہر ہو، تب انسان علی کی ولایت قبول کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ،
ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوگی، اور تجھ سے عداوت وہی کرے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی، خباثت ہوگی۔ ہر کوئی علی سے محبت نہیں کرتا، دنیا علی کے برابری کرنے لگی، علی کی برابری ہو ہی نہیں سکتی، کبھی علی کی برابری نہیں کی جائے، اس لیے کہ علی جب بظاہر علی کو خلافت ملی، بظاہر منصب خلافت پہ علی آئے چوتھے مرحلے پر، اور علی چوتھے خلیفہ ہیں اللہ کے بنائے، چوتھے خلیفہ ہیں، امام کا فرمان ہے جو مجھے اللہ کا بنایا ہوا چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر لعنت، جو مجھے اللہ کا بنایا ہوا چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ جناب آدم، کیا کہنے، دوسرے جناب داؤد، تیسرے جناب ہارون، چوتھے میرا مولا امیر کائنات، یہ چوتھا خلیفہ ہے۔ لیکن دنیا والوں یاد رکھنا کہ ہم خدا کا بنایا ہوا چوتھا مانتے ہیں، لیکن محمد کا بنایا ہوا کبھی پہلا مانتے تھے، آج بھی پہلا مانتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اختلاف۔ علی کی برابری پہ آؤ گے تو رسوا ہو کر جاؤ گے۔ جب بظاہر علی آئے، مسجد چھلک رہی تھی، منصب خلافت پہ علی کو آنا، چوتھے زینے پر بیٹھتے سرکار دو عالم، ممبر کے چوتھے زینے پر۔ جب پہلے صاحب آئے تو انہوں نے احتراماً وہ زینہ چھوڑ دیا، اس کے نیچے والے زینے پر۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے وہ زینہ چھوڑا، تیسرے صاحب آئے، انہوں نے ان کے احترام میں وہ زینہ چھوڑا۔ اب تینوں زینے ہو گئے فل، زینہ کوئی بچا نہیں، احترام میں چھوڑ کے بیٹھتے رہے۔ اب جب علی کی باری آئی تو مجمع متحیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اب علی شاید خاک پر بیٹھیں گے، علی شاید زمین پر بیٹھیں گے، اس لیے کہ اب علی بھی احترام میں اس جگہ پر نہیں بیٹھیں گے، علی بھی زینہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک چیز تو طے ہو گئی نا، پہلے والے نے آ کے احتراماً وہ جگہ چھوڑ کر یہ بتایا، اس کے اندر کا مفتی یہ بول رہا تھا کہ میں اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اب صاحب علی آئے، سب کی نگاہیں علی کے چہرے پر رکی ہوئی، علی کرتے کیا؟ علی آگے بڑھے، صفوں کو چیرتے ہوئے ممبر کے قریب آئے، پہلے زینے پر پیر رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، تینوں کو اپنے پیروں سے روندا، ممبر پر آ کے وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ پیغمبر کی مسند کا حقدار میں ہوں۔ اس سے پہلے والے اگر حقدار تھے تو یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ علی جیسے ہی بیٹھے، مسجد میں ایک آواز بلند ہوئی، ما عظمت مقام رسول اللہ یا علی ابن ابی طالب، ما کرمت مقام رسول اللہ یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تم نے رسول کی جگہ کا احترام نہیں کیا، اے علی ابن ابی طالب تم نے رسول کی جگہ کا احترام نہیں کیا، مرتبہ نہیں سمجھا، اکرام نہیں کیا۔ جب یہ شور بلند ہوا، سرخی جلالت نمودار ہوئی چہرہ ذوالجلال پر، وجہ اللہ کے چہرے پر جلال آیا، شور بلند ہوتا رہا۔ علی نے جلال کے عالم میں دیکھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ جب یہ آواز بلند ہوئی، ما عظمت مقام رسول اللہ، ما کرمت مقام رسول اللہ، اے علی تم نے پیغمبر کی جگہ کا احترام نہیں کیا۔ علی اٹھے، علی نے مسکرا کے فرمایا کہ سنو دنیا والوں، یہ تو لکڑی کا بنایا ہوا ممبر ہے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، میں علی تو وہ ہوں جس نے محمد کے گوشت پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑا ہے۔ الوات پڑھ دے محمد والے برابری کیا ہے علی کی کسی سے؟ علی کی برابری ہے کیا کسی سے؟ کہاں علی؟ اب جملہ سنیے، جملہ کہنے والے کہتے ہیں لیکن منسوب نہیں کر پاتے۔ فقیر دیکھیے آتا مانگنے کے لیے، علی کے نام پر دے دو، علی کے نام پر دے دو،
علی کے نام پر دے دو, کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانگا؟ علی کے نام پر ہی کیوں مانگا؟ کسی اور کے نام پر مانگ لیتا. علی کے نام پر کیوں مانگا؟ فقیر سے ہی پوچھا جائے, او بھائی علی کے نام پر کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ یقین ہے ملے گا علی کے نام پر. اچھا تو کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانگا؟ فقیر ہے, اس نے کہا صاحب فقیر ہوں احمق نہیں ہوں, کیا کہنے, فقیر ہوں احمق نہیں ہوں, مانگوں گا علی کے نام پہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے علی سخی ابن سخی ہیں, علی کے نام پر ملے گا. اچھا ٹھیک ہے علی کے نام پر ملے گا, کبھی ان کے نام پر ہی مانگ کے دیکھو. کہ نہیں میں احمق نہیں ہوں, میں ان کے نام پر کیوں مانگوں؟ بھئی کیوں نہیں مانگو گے؟ کہ علی کے نام پر ملتا ہے, جملہ یاد رکھیے گا, کہ ملتا ہمیشہ ان کے نام پر ہے جو دنیا میں لٹاتے ہیں, ان کے نام پر کبھی نہیں ملتا جو لٹیرے ہوتے ہیں. اختلاف ہی بات ہے, اختلاف ہم تو چاہتے ہیں اختلاف ختم ہو جائے, ہم تو چاہتے ہی متحد ہو جائیں سب لوگ, سب مل کے رہیں. کون نہیں چاہتا؟ اخلاقیاتی اعتبار سے ملنا الگ ہے, عقائد کے اعتبار سے ملنا الگ ہے. ہم اتحاد اخلاقیات کے اعتبار سے تو کر سکتے ہیں, اپنے عقائد کے اعتبار سے اتحاد اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو تو چلیے ایک کام کر لیجئے, اپنی میلاد کی زینت ہم کو بنائیے, ہم کو بلائیے اپنی میلادوں میں, ہم آپ کو اپنی محافل میں بلاتے ہیں, آپ ہماری محافل میں آئیے, ہم آپ کی میلادوں میں جائیں, ہم آپ کو غدیر سنائیں, آپ ہم کو ثقیفہ سنائیے. تم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہمیں غدیر سنائیے, ہم آپ کو ثقیفہ کے حقائق دکھائیں. بات پڑھ بس میں منزل کی طرف آ گئی. تو علی کی برابری کسی سے ممکن ہی نہیں, کوئی تقابل ہے ہی نہیں علی کا. علی سے برابری کی جائے تو کیسے کی جائے؟ جو علی جیسا ہے, علی جیسا محمد ہے, لیکن یہ علی کی انکساری ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں محمد جیسا, وہ کبھی نہیں کہتا میں محمد جیسا, وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں محمد جیسا, وہ ہمیشہ یہی کہتا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں, ان کے فرما برداروں میں سے ایک فرما بردار ہوں. کبھی یہ نہیں کہا. بس یہ آخری بات اور زحمت تمام. دوران حج کتاب کا نام الریاض النظرہ, اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں, موجود ہے میرے پاس, جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. حج کے درمیان ایک شخص جب حج میں مصروف تھا, عورتیں بھی حج کرتی ہیں, اس نے گندی نگاہوں سے عورتوں کی جانب دیکھا, اس نے گندی نگاہ کی, بد نظر ڈالی اس نے خاتون کی طرف. اور اس دوران حج صرف عام انسان نہیں کر رہے تھے, میرا مولا علی بھی مصروف حج تھا. میرے مولا نے اسے پہلے تو ٹوکا, روکا, منع کیا کہ تیرا حج باطل ہوئے, اگر تو چاہتا ہے حج کرے پھر سے تو اس عمل سے توبہ کر اور دوبارہ حج کر, ورنہ تیرا حج باطل ہے. اور اگر تو نے اب کی حرکت کی تو تجھ کو سزا ملے گی. اس نے سنا انسنا کر دیا. کہہ کون رہا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے اب نہ کرنا صاحب. پھر وہی بات, جیسے ہی مصروف ہوئے انہوں نے پھر نگاہیں ڈالی. اب کی علی نے سمجھایا نہیں, ید اللہ ہی ہاتھ اٹھے اور سیدھے ان کے رخسار پا پڑے. جب رخسار پا پڑے, منہ گھوما, پوری جان ان کے لبوں پہ آ گئی. حج ہو گیا, منہ پھیرے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. پہنچے دوسرے خلیفہ کے دربار میں, ہاتھ یوں رکھے ہوئے,
کہ شکایت لے کر آیا ہوں. انہوں نے کس کی شکایت؟ کس کی شکایت ہے؟ کہ سزا دیں گے؟ کیا پہلے سنو شکایت کس کی ہے پھر فیصلہ کروں سزا دینا ہے کہ نہیں. کس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ کہ علی نے مجھے دوران حج تماچا مارا ہے، جبکہ حج میں کسی کو مارنا نہیں چاہیے اور علی نے مجھے مارا ہے. اب جو حاکم کے ساتھ دوسرے حاکم انہوں نے کہا دیکھو بھائی علی نے مارا ہے. انہوں نے کہا ہاں علی نے مارا ہے. کہ سوچ لو علی نے مارا ہے. کہا ہاں علی نے مارا ہے. کہ قریب آؤ. قریب آئے. کہ پھر پوچھ رہا ہوں علی نے مارا ہے؟ ہاں علی نے مارا. کب مارا؟ حج کر رہا تھا. کیوں مارا؟ کہ علی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں بد نظر ڈال رہا ہوں عورتوں کی جانب، انہیں بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کہ علی نے مجھے تماچا مارا. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا جو حاکم تھا جس کے پاس شکایت لے کر آئے تو اس نے دوسرا تماچا دوسرے رخسار کو مارا. اب جب اس نے تماچا مارا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو شکایت لے کر آیا تھا کہ مجھے انصاف ملے، سزا ملے علی کو، یہ کیا مجھے آپ نے واپس تماچا مار دیا. اب جواب لوہے دل پر لکھیے گا. یہ جواب یوں ہی ہے جیسے حق بزبان باطل. جواب جو دیا انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا. کہو بھائی بیت اللہ میں اللہ کی آنکھ نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں محمد پر بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی آنکھوں نے تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے تجھے مارا. اب یہ بندہ کیا کرے؟ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ تو طے ہو گیا نا کہ علی کا کیا ہوا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. علی اگر کسی کو چھوڑ دیں تو پھر اس کی دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے. کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا کچھ نہیں جاتا، چھوڑنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ علی کی ذات کو اللہ نے شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے. علی کی ولایت کو درمیان میں رکھ دیا ہے اللہ نے. جب تک یہ نہیں ہوا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انبیاء ما سبق کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، ان سے بھی ولایت علی کا اقرار لیا گیا. یہ آخری جملہ ذہن میں آ گیا، ملاحظہ کر لیجیے آپ. جب پیغمبر خدا معراج پر گئے اللہ نے کہا نماز پڑھو. تمام نبی نماز پڑھنے کے لیے صف بنا کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا پہلے ان سے پوچھو یہ نبوتیں ملی کیوں؟ پیغمبر نے پوچھا نبوت کیسے ملی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کے اقرار پر اور علی کی ولایت کے اقرار پر. اگر آپ کو اللہ کے رسول نہ مانتے، علی کو اللہ کے ولی نہ مانتے، ہمیں نبوتیں نہ ملتی. قابل غور بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم دائیں جانب کھڑے ہوئے پیغمبر کے، مولا کائنات بائیں جانب کھڑے ہوئے. ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا، قرآن تو کہہ رہا ہے ما اصحاب الیمین، اور دائنی طرف والے کتنے خوش نصیب ہیں. تو دائیں جانب جناب ابراہیم کھڑے ہیں، بظاہر فضیلت تو یہ دکھ رہی ہے. علی بائیں جانب کھڑے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ ابراہیم دائیں جانب کھڑے ہیں اور علی بائیں جانب کھڑے ہیں؟ اس کا جواب ایک عارف ربانی نے دیا، اور شاید علی کے در پا اگر سجدہ ریز نہ ہوتے تو یہ جواب ملتا بھی نہ. اس لیے کہ علی کے در پر سجدہ ریز ہونے کے بعد ہی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں. جناب ابراہیم دائیں جانب علی بائیں جانب، وجہ کیا تھی کہ علی بائیں جانب ابراہیم دائیں جانب؟ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ صاحب دل بائیں طرف ہوتا ہے، اگر دل نہ ہو تو دھڑکن بند ہو جاتی ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو نبوت کا دل ہے ولایت علی، اگر ولایت علی نہ ہو تو محمد رسول اللہ بے جان ہو جائے گا. جس علی کے اتنے فضائل
کہ شمار نہیں کیے جا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعد وفات پیغمبر اسی علی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے امت نے آگ لگا دی، اسی علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اسی علی کی زوجہ کا پہلو شکستہ کیا گیا۔ مصیبت کی انتہا، غموں کی حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول کے نواسے کو کرب و بلا مہمان بلایا۔ کیا کہیں آپ نے دیکھا یا سنا ہے کہ مہمانوں کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے؟ حضرت مولا زہرا، یہ عقیدت ہے امام سے کہ ادھر میں نے جملہ کہا اور آپ کی آنکھیں آمادہ ہو گئی، یہی تو محبت کی نشانی ہے۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، میرا مظلوم امام جسے امت نے خط لکھ کے بلایا، دھوکہ دیا، دغا کی امام کے ساتھ۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین کے بچے، خیموں سے الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خیموں میں پانی نہیں۔ عباس پانی لانے گئے، بازو قلم ہو گئے، دریا پر سو گئے، مشکیزہ چھپ گیا، علی اکبر کے سینے پر برچھی اتر گئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا۔ حسین تنہا ہے، بس ایک روایت مجلس تمام، حسین تنہا ہے، کوئی مونس و یاور نہیں حسین کا۔ حسین آخری رخصت کے لیے آئے، رخصت ہوئے، زینب نے کہا بھیا گلا بڑھاؤ، گلا بڑھایا، چوما۔ کیوں چوما میری بہن؟ کہ میں نے بابا سے سنا تھا آپ کے گلے پر کند خنجر چلا۔ حسین نے فرمایا بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ۔ ردا ہٹائی، بوسا دیا۔ کیوں بوسا دیا بھیا؟ کہ میں نے بھی بابا سے سنا تھا کہ تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ زینب نے جملہ کہا، بڑا دل خراش جملہ ہے، کہ بھیا پہلے تو میں سوچتی تھی کہ کس کی مجال ہے، میری چادر کی طرف دیکھے گا، میرے بازوؤں میں رسما باندھے گا، لیکن جب سے عباس بازو کٹا کے سو گیا مجھے یقین ہو گیا میرے سر کی چادر بھی لٹے گی، میرے بازوؤں میں رسمان بھی بندھے گی۔ ارباب اعضاء لیجیے، حسین رخصت ہوئے، میدان کربلا میں آئے، مختصر کر دیا میں نے، میدان کربلا میں آئے، حملوں پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ میرے عباس کی جانب سے حملہ، یہ میرے اکبر کی جانب سے حملہ، یہ میرے اصغر کی جانب سے حملہ، یہ میرے قاسم کی جانب سے حملہ۔ ارباب اعضاء، فوجوں میں علمان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اچانک آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ارباب اعضاء، اس آواز غیبی کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور تلوار کا نیام میں جانا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ایک پیاسے مظلوم پر، ایک سید پر جفا ٹوٹ گئی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے گرد لگایا۔ روایت کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک اٹھاتے تھے اور حسین کے زخموں میں ڈال دیتے تھے۔ حسین ایک ہی آواز دیتے تھے، اماں تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرا حسین غریب ہو گیا۔ ارباب اعضاء، میرے مولا حسین کا سر پسے گردن سے 13 ضربوں میں کاٹا گیا اور حسین نے ہر ضرب پہ کوئی نہ کوئی نام لیا۔ 6 ضربوں تک نام لیا، لیکن 6 ضربوں کے بعد ایک ہی نام لیا۔ محسوس اگر آپ نے کر لیا تو جب جب یاد آئے گی روایت آپ روئیں گے۔ ارباب اعضاء، حسین کے گلے پر 13 ضربیں لگی ہیں، اس کے بعد حسین کا گلا جدا ہوا ہے۔ روایت بتاتی ہے سلگتی ہوئی ریت پر تپتی ہوئی زمین پر حسین پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ شمر ملعون آیا، اس نے اپنے زانوں کو حسین کے پشت پر رکھا، قرآن کی بے حرمتی کی، زلفوں میں ہاتھ دیا، زلفیں پکڑی، وہ زلفیں جنہیں رسول سنوارا کرتے تھے، جنہیں زہرا سنوارا کرتی تھی،
وہ زلفیں پکڑی خنجر نکالا 13 ضربوں میں کاٹا ہے حسین کا سر حسین نے ہر ضرب پہ کسی نہ کسی کو آواز دی ہے پہلی ضرب چلی آواز دی نانا دوسری ضرب چلی آواز دی بابا تیسری ضرب چلی آواز دی اماں چوتھی ضرب چلی آواز دی بھیا پھر 5ویں ضرب پہ آواز دی اماں بقیہ سے آ جاؤ پھر 6ٹھی ضرب پہ آواز دی اماں بقیہ سے آ جاؤ لیکن 6ٹھی ضرب کے بعد حسین نے نہ نانا کو آواز دی نہ بابا کو آواز دی نہ بھیا کو آواز دی نہ اماں کو آواز دی بس 6 ضربوں کے بعد جتنی بار حسین کے گلے پر ضرب چلتی تھی حسین ایک ہی آواز دیتے تھے عباس عباس آ جا ترائی سے اے میرے غازی غازی کا لاشا فرات پہ تڑپتا تھا اے آقا کیا کروں حکم خدا سے مجبور ہوں ورنہ جتنی بار بھی زندگی ملے آپ افریقہ کروں اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون اللهم لنا ولا ظالم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين ولا ذلك اللهم علی الصحابة التي جاءت الحسن علیہ السلام وشایات وبایات وتابعات لقتلی اللهم لهم جميعا پروردگار تجھے واسطے محمد وآل محمد علیہ السلام کا حاضر نے مجلس کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما اس دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس ذکر کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرما تاکہ ہم حسین کا غم جس شان و شوکت سے مناتے تھے اسی شان و شوکت کے ساتھ منا سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے اس پاک و پاکیزہ ذکر کا جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دے جو بے اولاد انہیں اولاد دے دے جو کسب علم کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا کر دے ہمارے مراج حقہ کا سایہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم و دائم رکھ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کے ہم ان کو منہ دکھا سکیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ تسبیح تلاوت فرما کر مرحوم عارف علی ابن آصف علی کو ارسال کریں صلی اللہ علیہ وسلم